ہم نے آٹو موبائل کے حوالے سے آئین کی تکمیل کے حوالے سے اور پاکستان کو TIR کی ممبرشپ کے حوالے اصلاحات کی ہیں۔ یہ ایسے کام ہیں جو کہ پچھلے 72 سال سے کسی نے بھی نہیں کیے۔ لاسٹ ایئر ہم نے پارٹی کی بنیاد رکھی جو کہ تحریک اصلاحات پاکستان کے نام سے ہے۔ میری پارٹی کے فلیگ سے پورا ویژن ہے۔ اس کا بلیک کلر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندھیروں سے لوگوں کو نکالنا۔ گرین کا مطلب ہے کہ لوگوں کو خوشحالی دینا۔ سفید چاند تاروں کا مطلب ہے امن دینا۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین تحریک اصلاحات پاکستان اور ایکس MNA پارلیمانی لیڈر شاہ جی گل آفریدی نے سینئر صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھتے ہیں اس پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی کی آنریبل شخصیت جو کاروبار کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی کالا مقام رکھتے اور جنہوں نے لاسٹ ایئر تحریک اصلاحات پاکستان کی بنیاد رکھی، 2013 میں سیاست میں آئے اور ایک اچھے معتبر سیاستدان کے روپ میں ہمارے سامنے آئے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ سیاست میں ہونے کے بعد ان کو کیسا ایک کمی فیل ہوئی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایک نئی جماعت ہونی چاہیے جس میں فاٹا کی عوام اور خاص کر پاکستان کی عوام جو ہے ان کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں شاہ جی گل آفریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیر صاحب، ہم آپ کے اور عوام کی آواز کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ ہمارا میسج عوام کو پہنچانے کے لیے تکلیف کیا اور آپ آئے ہو۔ اور اب نے جو سوال کیا میں وہیں سے سٹارٹ لوں گا کہ ملک میں پہلے سے بہت ساری پارٹیاں ہیں اور اب سیاست میں بھی میں فرسٹ ٹائم 2013 میں آیا ہوں انڈیپینڈنٹ، اور الحمدللہ کہ میں نے کسی سیاسی پارٹی کو بھی اسی لیے جوائن بھی نہیں کیا۔ ہاں، مسلم لیگ نون کو سپورٹ ضرور کیا ہے مگر ہم نے جوائن نہیں کیا اس کو، کہ ہم سمجھتے تھے کہ اگر ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو پھر ہم عوام کی حق کی آواز نہیں بن سکتے، کیونکہ پھر اسی پارٹی کے پالیسی کے اوپر اب نے چلنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کسی پارٹی کا جو منشور یا ویژنز اس قسم کا تھا جس سے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچے۔ الحمدللہ ظہیر صاحب، ہم نے جب یہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس رکھا، ہم نے اپنے ساتھ باقی جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے ان کو ایک پیج پر کرایا۔ بعد میں بات چلتا چلتا پاکستان کی تمام پارٹیاں الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہو گئے، ایز اے سنگل MNA میں تھا۔ پھر اسی طرح ہم نے اداروں کو اپنے ساتھ ایک پیج پر کرایا، اور اس سے ہم نے یہ فائدہ لیا کہ جو کام 72 سالوں میں اس ملک میں نہیں ہوئے تھے وہ ہم نے الحمدللہ کر کے دکھایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ سپورٹ، اگر ہم سیاسی پارٹیوں کا سپورٹ حاصل نہ کرتا تو یہ 25ویں آئینی امینڈمنٹ ناممکن تھا۔ اچھا، اگر اس وقت ایک فاٹا میں مین سٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ تھا، اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ایک پیج پر نہ کرتے تو وہ بھی یہ ہمیں نہیں کرنے دیتے کہ 25ویں آئینی امینڈمنٹ ہو جاتا۔ تو یہ ہم ضرور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جتنے ہمارے سول ادارے ان کے بھی اور تمام سیاسی پارٹیوں کا، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے کہ وہ ہم سب مل کر ہم نے ملک میں وہ کام کیے جو کہ 72 سالوں میں نہیں ہوئے تھے۔ نیشنل ایکشن پلان بننا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن ہوا ہے، ظاہر ہے اگر اس میں 50% بھی امپلیمنٹیشن ہوا تو اس کا فائدہ ملک کو پہنچا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے یہ سارا کچھ کر کے تو الحمدللہ ہم نے آئین مکمل کیا، قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ ہم اپنے آپ کو اس لیے ثانی قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے آئین تکمیل پاکستان کیا، اور اس آئین تکمیل پاکستان کا فائدہ پورے پاکستان کہ عوام کو اور ملک کو پہنچا، کیونکہ ایک اس قسم کا علاقہ یہاں ہمارے ملک میں ہوتا تھا، بفر زون علاقہ غیر جس کو کہا جاتا تھا۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے کہ وہاں پورا آئین نہ ہو، ایک بدقسمت پاکستان تھا۔ اگر یہ آئین تکمیل پاکستان نہ ہوتا تو آج FTF میں ہم بلیک لسٹ ہوتے، اور بلیک لسٹ ہونے کا ابھی تو ہم سوچ رہے کہ سری لنکا کا 2 سال پہلے ہم ڈیفالٹر ہو جاتے، مگر الحمدللہ کہ ہم نے آئین تکمیل پاکستان کیا تھا تو اس میں بھی ہم نکل آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جتنے بھی وانٹیڈ لوگ ہوتے تھے وہ قبائلی علاقے میں، علاقہ غیر میں وہاں رہتے تھے، کیونکہ قانون اس کو نہیں پکڑ سکتے، نہیں قانون پکڑ نہیں سکتے، نہ آپ کے FIA کا وہاں جوریڈکشن تھا، نہ نیب کا تھا، نہ FIA کا تھا، کسی بھی حکومتی ادارے کا، نہ ہائی کورٹ کا، نہ سپریم کورٹ کا وہاں جوریڈکشن نہیں تھا۔ تو
الحمدللہ ابھی کیا ہوا کہ وہاں آئین ایکسٹینڈ ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں 100% چینجز آئے ہیں, مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آج ملک میں دہشت گردی ختم ہوا ہے, اگر آج ملک میں کیڈنیپنگ ختم ہوا ہے, اگر آج ملک میں گاڑیوں کی چوری کم ہوا ہے, تو جتنے بھی بدنام زمانہ لوگ ہوتے تھے, جو ظالم لوگ ہوتے تھے, وہ ان کے لیے ایک پورا پناہ گاہ ہوتا تھا, تو وہ پناہ گاہ ہم نے ختم کی. پھر اسی طرح ہمارا ڈیویڈنڈ لائن کا مسئلہ تھا. افغانستان ہر وقت کلیم کرتے رہتے تھے کہ ڈیویڈنڈ لائن ہے, اور اٹک تک کہ جہلم تک. الحمدللہ اس ڈیویڈنڈ لائن کو ہم نے انٹرنیشنل بارڈر بنایا, اور یہ دونوں کام بغیر گولی چلائے ہوئے الحمدللہ اللہ نے کر دیا. یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پریس ریلیز سے کراتے اسلام آباد سے, تو اس کے اوپر ہمیں 2 جنگ لڑنا پڑا, مگر ہم نے بغیر جنگ لڑے. کیوں ہوا؟ کہ وہ پبلک کے تھرو, پبلک ریپرزنٹیٹیو کے تھرو اسٹیٹ نے یہ کام کرایا تو ہو گیا. اسی طرح پاکستان مغل کے دور کا بہت, جب ٹریڈ ہوتا تھا بخارا سے دہلی تک, کلکتہ تک, سینکڑوں سالوں سے وہ بند تھا. میرا فیلڈ ہے لاجسٹک بزنس. مجھے پتا ہے کہ دنیا میں جو ہے لاجسٹک بزنس کو کہا جاتا ہے ترقی یافتہ ملکوں میں ریڑھ کی ہڈی. ہم ٹی آئی آر کے ممبر نہیں تھے. ٹی آئی آر کے ممبر ہم اس لیے نہیں بن رہے تھے کہ ہم نے صرف WTO میں پڑھا تھا کہ پھر ہم پابند ہوں گے روٹ دینے کا. تو یہ کہ انڈیا کا مسئلہ, انڈیا کی وجہ سے ہم ٹی آئی آر کے ممبر نہیں بنتے. میں نے WTO کا لا نکالا, اس میں دیکھا, اس کے اوپر محنت کی. WTO میں کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا کہ جس ملک کا پورٹ ہو اور اس ملک سے اگر آپ کو سیکیورٹی رسک ہے تو آپ پابند نہیں ہو کہ اس کو روٹ دو. یہ کسی نے 72 سالوں میں اس کے اوپر چیلنج کرتا ہوں تمام پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو, کسی نے کام نہیں کیا. اسی طرح آٹو پالیسی, اسد عمر ہمارے انڈسٹری اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین, جب آٹو پالیسی کے لیے میں نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے بات کی تو اسد عمر کو بھی لیٹر آیا کہ اب آپ اپنی طرف سے بھی آپ بھی اس کمیٹی کے ممبر بنے. اسد عمر نے سب کمیٹی بنایا, اس کا چیئرمین مجھے بنایا کیونکہ میرا فیلڈ تھا. اور الحمدللہ وہ آٹو پالیسی اس طرح بنا کہ پہلے تو ہم یہ ڈر رہے تھے کہ جاپانیوں کا جو انویسٹمنٹ ہے یہ ہمارے ملک سے نہ نکل جائے. وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں نکلا, اور 16 نیا کمپنی جو ہے وہ آئے. اور پاکستان کے سب سے بڑے اور مضبوط گروپ جو ہے وہ جیسا کہ ہنڈائی جو ہے منشا صاحب لے کر آئے ہیں, اور کیا جو ہے وہ لے کر آئے ہیں, ہمارے ٹپا گروپ جو ہے لکی سیمنٹس کا وہ لے کر آئے, اور ووکس ویگن آ رہا ہے یورپ کا, ساؤتھ کوریا کا یہ 2 برانڈ آئے, یورپ کا آ رہے 3-4 برانڈ ووکس ویگن اور پیجو لانچ کر دیا یہیں لکی والوں نے, اور چائنیز 4-5 کمپنیاں, ٹوٹل 16 نیا کمپنی آئے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ مت سمجھے کہ صرف نیا کمپنی آیا ہے, نیا کمپنی نہیں آیا, آپ کا انجینئرنگ آگے جائے گا. اور اس سٹیج پر یہ کمپٹیشن ہونے سے یہ تمام کمپنیوں کے مالکان مجبور ہوں گے اور یہ ایکسپورٹ مارکیٹ کو دیکھے گا, اور یہاں سے گاڑیاں ایکسپورٹ ہوگا اور ہمارے انجینئرنگ جو ہے وہ آگے جائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ میں بنا تو خیبر سے تھا, قبائلی علاقے سے تھا, مگر میں نے کام پورے ملک کے لیے کیا. جو بھی کوئی اس قسم کا ایشو آتا تھا اسمبلی میں, تو الحمدللہ جیسا کہ نیشنل پلان میں میرا ایک اہم رول رہا, کیونکہ یہاں پر 25-30 لاکھ افغانی غیر قانونی ہوتے تھے. ابھی 15 لاکھ جو ہے, 16 لاکھ جو ہے وہ UNHCR کے تحت رجسٹرڈ ہے ہمارے نادرا کے ساتھ. یہ ایک قسم کا لیگل یہاں رہتا ہے. ان کا UNHCR ہمیں کہتا ہے کہ ان کو 6 مہینے ٹائم اور دے, 6 مہینے ٹائم اور دے. جو غیر قانونی لوگ تھے تقریباً 20-30 لاکھ لوگ تھے. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم نے یہاں سے نکالا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, مجبوری ہے اسٹیٹ کا, اسٹیٹ کے اداروں کا مجبوری ہے, مگر کوئی کس قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا کہ یا افغانستان میں اس کے خلاف احتجاج ہوا یا پاکستان میں احتجاج ہوا. اور جس وقت ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا آسان کام ہوگا, مگر ہم نے اس وقت یہ بات ضرور کہی تھی کہ اگر اب بھی نہیں ہوگا تو پھر کبھی نہیں ہوگا. اور الحمدللہ ان کا نتیجہ پورے ملک اور قوم کو پہنچ رہا ہے. تو اس لیے جب میں نے اتنے کام کیے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ میں دوسری پارٹی میں جا کر وہاں میں ماتحت رہوں گا. جب میں ماتحت ہوں گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر ابھی اصلاحات کا نام آج تک کسی پاکستانی سیاستدان کے ذہن میں نہیں آیا ہے کہ یہ اصلاحات کتنا امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ لاجسٹک بزنس کو کہا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی ترقی یافتہ ملکوں میں, آٹو موبائل کی بزنس کو کہا جاتا ہے مدر آف انڈسٹریز.
यहाँ हम लोग कहते हैं कि ये ड्राइवर और कैलेंडर है, ड्राइवर और कैलेंडर नहीं है। इस मुल्क में 1 करोड़ लोगों को सिर्फ अगर रोजगार दिया है तो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक बिजनेस ने दिया हुआ है। एग्रीकल्चर से भी ज्यादा लोग जो है इसमें 1 लाख फैमिली समझो इसमें लगे हुए हैं, किसी होटल में मिस्त्री है, जो भी है, बहुत सारी चीजों में लगे। यस, तो मैंने इसलिए ये फिर पार्टी बनाई और इसका नाम भी इस्लाहात रखा कि मैंने बगैर पार्टी के अम्ब्रेले के बगैर मैंने वो इस्लाहात इस मुल्क में किए थे जो 72 सालों में नहीं हुए थे। तो मेरा एक अपना विजन है, मेरा एक अपना नज़रिया है, और मेरा ये विजन और इस नज़रिए की बात उस वक्त तक करता रहूँगा, और मेरे जो साथी है, फॉलोअर है, वो करता रहेगा जब तक हमें जान होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम ये हमारा एक सोच है, ये हमारा एक मकसद है कि इस मुल्क में हम उस तरह की रिफॉर्म्स कर लें। अभी देखो सब रिफॉर्म्स का बात करते हैं, जुडिशरी में रिफॉर्म करे, हमारे इस्टेब्लिशमेंट में रिफॉर्म्स होना चाहिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मिनॉरिटी जो जिसका सीनियरिटी जो जिसका हो वही चीफ जस्टिस बने। तो इसी तरह हमारे इस्टेब्लिशमेंट में आर्मी चीफ के 3 नाम न जाए, जिसका नंबर भी आ रहा हो बस वही आर्मी चीफ बने, खत्म। फिर इसमें जो है इसका कोई चाहने वाला और न चाहने वाला बात खत्म होगा। तो ये असल रिफॉर्म्स ज़रूरी है, और ये रिफॉर्म सिर्फ इसके लिए नहीं होता है कि अब हुकूमत चलाने के लिए रिफॉर्म्स होता है, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए रिफॉर्म करना होगा। जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं आएगा उस वक्त तक आप सोचो भी मत के 25 करोड़ 250 मिलियन पॉपुलेशन वाला मुल्क में बेरोजगारी खत्म होगा। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई काम ही नहीं करता है, न किसी ने काम किया है। मैंने प्रपोजल इस बजट में भी मिर्ता इस्माइल को दिया था कि आप नया फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आए और तो उसमें जो है आप जो नेट कॉर्पोरेट सेक्टर को जो टैक्स का रेशो है उस कम कर ले, ताकि नया इन्वेस्टमेंट आ जाए। जैसे हमने नया ऑटो पॉलिसी बनाया, दुनिया की पहले तो 3 कंपनियों के मोनोपोली होता था, 16 कंपनी 13 कंपनी 14 15 16 कंपनी नया आई। तो हमने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए आपने इसमें तब्दीली करना है, मगर वो इस तरह नहीं हो सका जो मैं समझता था कि अगर इस तरह कर ले। ये नहीं है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पार्टी के पास इख्तियार और इख्तियार नहीं है, मगर मैं फिर भी मुल्क में जिसका भी हुकूमत हो उसको ज़रूर वो मशवरा मैंने दिया और मैं देता हूँ जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। इसी तरह जब असद उमर साहब, उनके साथ हम 5 साल रहे, एक कमेटी में साथ हम थे, असेंबली में साथ थे, तो जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बना तो मैं पहले इनके पास गया और मैंने उनको 3 चीज़ें से बताई। वो उनको पता है, मैंने कहा ये इमरान खान साहब को बता दे, इसके ऊपर अगर आप इमरान खान साहब और आपकी पार्टी मिलकर काम करे, मैं समझता हूं कि इसमें मुल्क में मसले पैदा नहीं होंगे। वही हुआ कि उन्होंने कहा कि 50,000 की अगर कोई चीज़ खरीदे उसका शनाख्ती कार्ड रखो। मैंने उनको कहा था कि नहीं, टैक्स दायरे में उन लोगों को आप शामिल करने के लिए इकदाम करो जिनका काम बगैर बैंकिंग सिस्टम से नहीं होता है। ज़हीर साहब, जिनका काम बैंक सिस्टम के बगैर होता है उसका भी न चढ़े, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता बैंक के दायरे में आएंगे। जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और टैक्स देना पड़ेगा उसको। मगर उसने एकदम सबके ऊपर हाथ डाला, सब बैठ गया, मुल्क बैठ गया। अगर आज हम ये कहते हैं कि अल्लाह न करे कि हम डिफॉल्ट हो जाए, मगर फैसले जो है कुर्सी बचाने के लिए जाहिर है कि हर पार्टी अपना कोशिश करती। जैसा वो ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ाते थे, रोज का हम 30 अरब रुपीस जो है जेब से देते थे। किसको देते थे? लैंड क्रूजर वालों को। किसको देते थे? जिसके पास 50-50 लाख रुपए की गाड़ी होती थी। ये भी नहीं काम पब्लिक को उसका फायदा पहुंचता था। तो ये सारी ये टाइम के ऊपर इस्लाहात न होने की गलतियां है। अभी मैं एग्जाम्पल और भी पाकिस्तानी कौम को आपके थ्रू, आवाम की आवाज़ के थ्रू पहुंचाना चाहता हूँ कि जब हम TIR के मेंबर बने, हमारे टोटल 100 कंटेनर का पास नहीं आया होगा ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से। मगर उनको पता लग गया कि अभी जब से ये लैंड ट्रेड शुरू हुआ, क्यों कि हमारे लाहौर के मार्केट से जितना कराची दूर है उतना उज़्बेकिस्तान दूर है। एक फ्रेड में सिर्फ 10-15% फर्क होगा। अच्छा, तो उन्होंने यही देखा कि ये जितना कपास है ये तो सारा 100% हमसे एक्सपोर्ट होगा। 200 कंटेनर्स नहीं आए होंगे कपास के, कि उन्होंने फौरन पाबंदी लगा दिया कि नहीं, यहाँ एक प्रोसेस जरूर होगा और वो एक दफा यारन बनेगा, यारन के उस हैसियत में एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों से रोजगार नहीं छीना था। यहाँ तो अगर आप कोई पॉलिसी बनाने जाओ तो उसके ऊपर 5 साल लगता है, और उन्होंने दिनों में किया।
دنوں میں اس کو پتہ چل گیا کہ پورا کپاس ابھی یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا جائے گا اور ہمارا یہاں لوگ جو ہے ان کو روزگار. اور کتنے چھوٹے ملک ہے, کسی کا آبادی 10 ملین سے زیادہ نہیں ہے. ہم جو ہے 250 ملین آبادی کے ملک ہے, مگر ہم یہ نہیں سوچتے. ہم نے چینی جو ہے ایکسپورٹ کیا اپنے ملک میں, مہنگائی پیدا کیا. ہم اسی طرح گندم کا, اسی طرح باقی چیزوں کا. تو یہ ان سب چیزوں کے لیے اصلاحات ہونا اور ٹائم کے اوپر اصلاحات ہونا, اور اصلاحات کے بغیر نہ کوئی گھر ٹک ہو سکتا ہے. ملک تو بہت بڑی بات ہے. آپ کا گھر, جب آپ گھر میں اصلاحات نہیں کرو گے تب تک آپ کا گھر جو ہے صحیح طریقے سے نہیں چلے گا, مسئلے ہوں گے اس میں. تو اسی طرح ملک کی بھی بات ہے. تو الحمدللہ ہم یہ دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے اپنے فیملی کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بنایا. جب کوئی بندہ اپنی فیملی کو بنا سکتا ہے, اپنے فیملی کو آگے لے جا سکتا ہے, تو اسی طرح ملک کو بھی آگے لے جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ملک کے لیے بھی کام کر سکتا ہے. میرا جو ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے, اس کے اوپر چلنا ہے. دوسرا جو ہے والدین کی تربیت کے اوپر چلنا ہے. اس کے علاوہ میں نے جن لیڈروں کو اپنا وہ بنا رکھا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا ملک اور قوم کے لیے, میں اسی طرح اپنے ملک اور قوم کے لیے کروں گا. نیلسن منڈیلا تھا حق لینے کے لیے, میں نے الحمدللہ قبائلیوں کو حق لے کر دیا, وہیں حق لے کر دیا جو نواز شریف کے بیٹوں کو حاصل ہے, جو زرداری کے بیٹوں کو حاصل ہے, جو عمران خان کو حاصل ہے. عمران خان کے تو خیر بیٹے یہاں نہیں ہیں, تو اس لیے تو عمران خان کو جو حق حاصل ہے وہیں حق میں نے وزیرستان میں بیٹھا ہوا, باجوڑ میں بیٹھا ہوا, قبائلیوں کو بھی دلایا. نیلسن منڈیلا کے اس نے جو جدوجہد کیا تھا اسی طرح میں نے جدوجہد کیا. الحمدللہ اس نے نقصان بھی کیا اپنے قوم کا, سب کچھ ہم مگر مصیبتیں برداشت, مگر ہم نے نہیں کی. کیوں؟ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مدد بغیر نقصان کا ہوا. اچھا, اسی طرح جو ہے میں خود جو ہے بہت نیچے کلاس سے اوپر آیا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا اچھا تربیت ہوا تھا, والد صاحب نے ہمارا محنت کیا تھا. لالو ڈی سلوا برازیلین پریزیڈنٹ ہے اور رہا ہے, ابھی تو نہیں ہے, اور وہ جو ہے گلیوں میں اسکریپ اکٹھا کرتا, مگر اس کا ایک ویژن تھا. اس ویژن نے برازیل کو آزادی دلائی, برازیل کے عوام کو آزادی دلائی. ابھی دنیا میں 3 اکانومی ہے جو پچھلے 2 دہائیوں میں آگے نکل گئے. اس میں پہلے نمبر پر چائنا ہے, دوسرے نمبر پر برازیل ہے, تیسرے نمبر پر انڈیا ہے. وہ بھی ہم سے بہت آگے ہو گیا. اچھا, یہ اسی طرح جو ہے ہمارے مسلم جو لیڈرز ہے, مہاتیر محمد ہے ملیشین, اور اسی طرح جو ہے طیب اردگان ٹرکش ہے. وہ ابھی اگر اللہ نے ہمیں کبھی موقع دیا اور عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کی, اور ہم یہ عوام کو یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی سے دو. ہم نے قوم کے لیے نیکی ضرور کیا ہے کہ ان کو ان مسئلوں سے نکالا ہے جو 72 سالوں میں نہیں نکلا تھا. تو ہم قوم کو ضرور یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے اوپر اب اعتماد کر کے دیکھیں. جب آپ نے ہمیں ووٹ بھی نہیں دیا تھا پھر بھی ہم نے آپ کا ذمہ داری پورا کیا. جب آپ ہمیں ووٹ دو گے, ہمارے کینڈیڈیٹس کو منتخب کرو گے, تو ہم یہ وعدہ ضرور کرتے کہ جس طرح 72 سالوں میں کچھ نہیں ہوا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا خواب ہے, جو علامہ اقبال کا خواب تھا, ہمارے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ویژن تھا, جس کی ویژن کی وجہ سے پاکستان بنا, انشاءاللہ وہ خواب بھی پورا کریں گے اور وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن بھی پورا کر کے دکھائیں گے. تو یہ ہمارا سوچ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ساتھیوں کو ہم ضرور یہ کہتے ہیں. سر لاسٹ پہ ایک کوشچن آپ سے, یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, خاص کر مہنگائی کا تناسب بھی بڑا, اس کے علاوہ ابھی کل سے دیکھ لیں سپریم کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ دیکھیں, یہ ساری جو ہے مفاد کی جنگ ہے. تمام پارٹیاں جو ہے ملک کے لیے نہیں سوچتے, اپنے آنے والے الیکشن کو جیتنے کے لیے سوچتے. اس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے بنے ہوئے ہیں. عمران خان میں یہ غلطی ضرور ہے کہ وہ ضد کرتا ہے, اور ضد جو ہے وہ نقصان پر بندے کو لے کر جاتا ہے, ملک کو لے کر جاتا ہے, قوم کو لے کر جاتا ہے. عمران خان کی باتیں پاکستانی قوم کو پتہ ہے. جب پرائم منسٹر تھا تو وہ کہتا تھا کہ مجھے خود پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں. بشرا بی بی مجھے یاد دلاتا ہے, آپ نیوکلیئر پاور ملک کا, 250 ملین آبادی کے ملک کا, اور آپ کے اس طرح کے دشمن کا انڈیا جو آپ کا کوئی ایک نقطہ مس نہیں کرتا ہے, اس ملک کا ذمہ دار بنے بیٹھا ہو, اور آپ کو بشرا بی بی بتاتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہو. اچھا,
پھر ڈالر کا جب مسئلہ آیا جو مجھے عجیب سا لگا یہ دونوں باتیں کہ یہ کیسا لیڈر ہے. اس نے کہا کہ میں نے ٹی وی میں دیکھا کہ ڈالر بڑھ گیا. یہ تو ڈالرز ایسا حساب ہے جیسا کوئی بندہ گھر سے نکلتا اور اپنے ساتھ پیسہ نہ رکھے بغیر پیسوں کا. اب اور ہم میں سے کوئی بندہ بغیر پیسوں کا ہم گھر سے نکل سکتے یا کوئی گاڑی والا ہمیں بیٹھنے دیں گے جب ہم اس کو کرایہ نہیں دیں گے؟ اور آپ کہتے ہو کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈالر کا ریٹ, ٹی وی سے مجھے پتہ چلا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. تو اس قسم کی ان کی بہت ساری باتیں ہیں اور یو ٹرنس کا اس کا وہ ہے. باقی پی ڈی ایم کا جو ہے, پی ڈی ایم کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم کو لچک دکھانا ہے, پی ڈی ایم کو آفر کرنا چاہیے. دیکھیے جیسا بھی ہو اس بات کو ہم نے مانا ہوگا, جیسا میں نے خود کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ایک پیج پر کرایا تو مرجر ہو گیا, نہیں تو مین سٹیک ہولڈر تو فاٹا میں وہ تھا. 3 لاکھ 4 لاکھ فوج ہمارا بزی تھا, ابھی 50,000 40,000 فوج بھی نہیں ہے. تو یہ جیسا بھی ہو یہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم رول رہا ہے اس ملک میں, ان کی 3 دفعہ حکومت رہا ہے, اس کو ضرور اس میں شامل کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ عمران خان کو آگے, ان کو عمران خان کو کہے کہ آ کر آپ بیٹھ جائیں سب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اور مل جل کر یہ اس مشاورت سے حل نکال دیں. جیسے اے پی ایس واقعے کے بعد ہم مل کر بیٹھے تو الحمدللہ اس کا نتیجہ اچھا نکلا. تو اسی طرح یہ جو اس وقت ہمارے جو فائنانشلی مسئلہ ہے اور ہمارے معیشت کا جو مسئلہ ہے, ہمارا ڈالر کا جو مسئلہ ہے, جو کہ لوگ پتہ نہیں کیا لوگوں کے اوپر گزر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیڈر کیا سمجھ رہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا ذمہ داری بنتا ہے, وہ اس ملک کا ذمہ دار ہے اور رہا ہے اور کہتا ہے کہ ملک کے اگر اصل جو ہے اس میں جو چیزیں اچھا ہوتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں. تو ابھی یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی ضروری ہے ملک اور قوم کے لیے کہ عمران خان کو کہے کہ آپ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھایا جائے, بھلے ہمیں نہ بیٹھائے, باقی پارٹیوں کو آپس میں سب کو بیٹھا لے اور جو اچھا رستہ ہو جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو وہ کر لے. اگر نیشنل حکومت ملک کے مفاد میں ہو تو 2 سال کے لیے بنگلہ دیش کی طرز کے اوپر نیشنل حکومت بنا لے مل کر, کیونکہ بنگلہ دیش بھی اسی طرح کرائسس میں تھا 10 سال پہلے. آج بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل گئی. کیوں کہ وہ مل کر بیٹھ کر انہوں نے 2 سال کے لیے نیشنل حکومت بنائی. ابھی جو پوزیشن ہے اس وقت تو صرف سیاسی پارٹیوں کو یہ فکر ہے کہ آنے والا الیکشن ہم جیتے اور کیسے جیتے, بھلے ملک باڑ میں جائے, قوم باڑ میں جائے, جو مرضی ہو جائے, مگر اگلے الیکشن کے لیے ہم نے پلاننگ کرنا ہے کہ اگلا الیکشن ہم جیتے, ہم اختیار میں لے, ہم اقتدار پر بیٹھے. اور ہم بالکل یہ غلط ہے جو جس طریقے سے سب پارٹیاں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ملک اور قوم کے فائدے میں نہیں ہے, ذاتی فائدے کے لیے بھی ان کے نہیں ہے. ذاتی فائدہ میں بھی اسی طرح نقصان ہوگا جیسا کہ آپ نے پنجاب کا الیکشن دیکھا. ہم پبلک کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اکانومی کیا ہے, اکانومی سے کیا ہوتا ہے, اکانومی سے کیا نقصانات ہیں. وہ تو انہوں نے تو یہ دیکھا کہ مہنگائی آ گیا. اچھا, شہباز شریف کو یہ فیصلہ ضروری تھا, کرنا پڑا, کرنا ہوتا اس نے, پی ڈی ایم کو کرنا ہوتا کہ آئل کا پریس بڑھانا تھا, باقی چیزیں مہنگا ہونا تھا, تب ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچنا تھا. مگر عوام کو پتہ نہیں تھا, عوام نے اس کا اگینسٹ ووٹ دیا کہ نہیں آپ نے مہنگائی پیدا کیا. تو یہ اصل چیز یہی ہے. باقی جو لوگ میڈیا پہ آ کر بڑکے مارتا ہے اور مختلف قسم کے ایشوز پیدا کرتا ہے, وہ قوم میں آپس میں بدگمانیاں پر پیدا کرتا ہے, میں ان لوگوں کو ضرور اپیل کرتا ہوں, ان لیڈرشپ کو ضرور اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان قسم کی باتوں میں نہ آئے کہ جیسے ہمارے جوڈیشلی یا ہمارے باقی اور ادارے بدنام ہو.